ایز یو نو ویری ویل، آج سیکنڈ عشرے کا لاسٹ ڈے ہے اور آج ہمارے معتکفین آج اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آج کا میرا کویشچن بھی اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے ہی ہے کہ کیونکہ جو ہمارے جینٹس ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھتے ہیں اور انہیں امام صاحب ہمارے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اعتکاف میں. بٹ مین مسئلہ ہماری لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، وہ گھر میں ہوتی ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کس انداز سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس میں کیا کام کرنے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ لیڈیز کو کتنے دن کا اعتکاف کرنا ہوگا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام اپنی لائف میں رمضان مبارک کے لاسٹ 10 ڈیز کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ظاہری رخصت کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی ہمیشہ رمضان مبارک کے لاسٹ 10 ڈیز کا اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اس کا اہتمام فرماتی تھیں. تو ہماری لیڈیز کے لیے بھی یہی ہے اعتکاف کا حکم کہ لیڈیز کے لیے اعتکاف کرنا یہ ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور لاسٹ رمضان مبارک کے لاسٹ 10 ڈیز کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس میں آپ نے روزہ، یہ آپ کے لیے اعتکاف میں روزہ جو ہے یہ شرط ہے، یہ آپ نے مست رکھنا ہے. اچھا، ہماری وہ سسٹر جن کا پہلے سے ہی نماز کارنر ہے تو وہ تو اعتکاف وہیں کریں گی، بٹ اگر وہ سسٹرز جن کا نماز کارنر نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف کہاں کریں گی؟ دیکھیں، اگر آپ نے نماز کارنر کوئی مخصوص نہیں کیا ہوا ہے پہلے سے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اب مخصوص کر سکتی ہیں، اب اپنا نماز کے لیے ایک جگہ کو مقرر کر سکتی ہیں، تو پھر وہ آپ کی مسجد بیت ہی کہلائے گی، آپ نے وہیں پر اعتکاف کرنا ہے. رائٹ. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے مسجد بیت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، تو بٹ اب اعتکاف میں ایسے کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ می انفارم یو فرسٹ، آپ طبعی یا شرعی عذر کے بغیر آپ مسجد بیت سے باہر نکلتی ہیں، اس سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. آلرائٹ. اب آپ کہیں گی کہ یہ طبعی اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ سو طبعی اور شرعی ضرورت مینز دیٹ آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، آپ کو یورین آ رہا ہے، آپ نے یورین کے لیے جانا ہے، آپ نے اسٹول پاس کرنا ہے، یا آپ نے وضو کرنا ہے، واجب غسل آپ نے کرنا ہے. تو ان کاموں کے علاوہ اگر آپ مسجد بیت سے باہر نکل کر جاتی ہیں غیر ضروری کام کے لیے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اب اعتکاف کی کنڈیشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ شرط ہے، تو آپ نے روزہ یا تو توڑ دیا یا پھر آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں، آپ سحری میں نہیں اٹھے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. روزہ چونکہ آپ کا اعتکاف میں شرط ہے، آپ نے روزہ اعتکاف میں رکھنا ہی ہے. آلرائٹ. اب اعتکاف کی کنڈیشن میں آپ مباشرت نہیں کر سکتی، اس سے بھی آپ کا روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اب آپ اعتکاف میں تھیں اور پھر آپ مسجد بیت سے اپنی باہر نکلی ہیں اور آپ ضرورت سے زیادہ وہاں پر رک گئیں. رائٹ. آپ ضرورت سے زیادہ وہاں پہ رک گئیں، ٹھہر گئیں، اس سے بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. سو اوائڈڈ، بہت نازک کنڈیشن صحیح ہے. رائٹ. تو اچھا، پھر آپ اعتکاف میں تھیں، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ اعتکاف میں تھیں، آپ کا میٹرنل بلڈ اسٹارٹ ہوا یا پھر آپ پیریڈز ہو گئی ہیں، تو اس کنڈیشنز میں بھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ میٹرنل بلڈ اور پیریڈ اسٹارٹ ہونے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، تو اب تو ٹوٹ گیا ہے اعتکاف. اب کوئی ہماری جو سسٹرز ہیں جن کے اعتکاف میں یہ کنڈیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، میٹرنل بلڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، فرسٹ تو میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کر رہی ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ یہ میک شیور کر لیں کہ آپ کے اعتکاف کے ڈیز میں پیریڈس کی ڈیٹس تو نہیں آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھ کر، اگر نہیں آ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پھر ہی آپ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. آلرائٹ. بٹ اگر پھر بھی کسی کے ساتھ کوئی ہارمونس ایشوز ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے پیریڈس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اب اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا، تو اس پر آپ پہ قضا جو ہے یہ واجب ہوگی. آپ نے ایک دن کی قضا کرنی ہوگی اعتکاف کی. اب قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان مبارک یا کسی بھی منتھ میں جیسے بھی آپ کو پاسبل ہوتا ہے، آپ روزے کی کنڈیشن میں ایک دن کا جسٹ 1 ڈے اعتکاف کریں گی، اس سے آپ کی قضا ادا ہو جاتی ہے. چاہے آپ کا اعتکاف کسی بھی دن فاسد ہوا تھا، آپ نے
جسٹ ایک دن کا ہی اعتکاف کرنا ہے، اس سے آپ کے اعتکاف کی جو قضا ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. آلرائٹ. اچھا ایٹ دی اینڈ بس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے کام ہیں جو اعتکاف کی کنڈیشن میں ہم نے اوائڈ کرنے، اور ایسے کون سے کام ہیں جو ہم اعتکاف میں کر سکتے ہیں، یا آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیے فرسٹ تو ہم جو اعتکاف کی کنڈیشن میں ہم کاموں سے اوائڈ کرنا ہے ہم پہلے وہی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو زیادہ فضول آپ نے گاسپنگ سے اوائڈ کرنا ہے. زیادہ گاسپنگ جو فضول ہیں بالکل آپ نے کرنے کی، وہ اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اعتکاف کی کنڈیشن میں. اور غیر ضروری جو کام ہیں ان میں آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، ویسٹ نہیں کرنا ہے اپنا ٹائم. کیونکہ آپ کا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کا مقصد ہی آپ کا ہے کہ عبادتیں کرنا زیادہ سے زیادہ. آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو اسپینڈ کرنا ہے وہ عبادات میں کرنا ہے. اور تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ اپنے زیادہ سونے سے بھی اوائڈ کرنا ہے. اب سونا آپ نے ہے بٹ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے سونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا ٹائم سونے میں ہی اسپینڈ کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں، اور عبادت کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا سونے میں جا رہا ہے. ایسے نہیں کرنا ہے، آپ نے اس سے جو ہے اوائڈ کرنا ہے. اب ہم اگر وہ باتیں کریں کہ اگر اعتکاف میں کون سے ہم ایسے کام ہیں جو کر سکتے ہیں، تو یہ ایک مسکانسیپشن ہوتا ہے کہ ہم شاید فیس واش یا موئسچرائزر کریم یا صابن وغیرہ یوز نہیں کر سکتے. تو یہ فیس واش، موئسچرائزر کریم یا صابن آپ اعتکاف کی کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہو کہ وہی میں کہوں گی کہ آپ زیادہ ٹائم ان میں ویسٹ نہ کر دیں. رائٹ. اچھا اب آپ ضرورتاً جو کلام ہے بات کرنی کی ہے، آپ ضرورت کی جو بات ہے وہ آپ کر سکتی ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. لیکن ایسا نہیں ہو کہ آپ اچھا اعتکاف میں آپ کے آ کے لوگ چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتی ہیں آپ. اور چہرے کا حکم وہی ہے دکھانے کا کہ جو آپ کے محرم ہے وہی آپ کو اعتکاف میں آ کر مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن وہی کہوں گی اگین کہ ملاقات کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا عبادت کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی ملاقات میں گزر رہا ہو. آلرائٹ. آپ نے اس اپنا ٹائم کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بس اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ نے عبادات میں اسپینڈ کرنا ہے. تو زیادہ ملاقات میں ٹائم وہ ایسا نہ ہو کہ چلا جائے اور آپ کا اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے. اچھا اب موبائل فون کا ایک یہ کویشچن ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل فون رکھنا ہے اپنے ساتھ. تو موبائل فون آپ اس کنڈیشن پہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں فضول سوشل میڈیا یوز نہ کریں، یا پھر آپ فضول کالز پہ گوسپنگ نہ کر رہے ہوں، چیٹنگ نہ کر رہے ہوں. موبائل کا یوز سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اس میں تفسیر کورسز کریں. قرآن و حدیث کے متعلق جو کلاسز چل رہی ہیں آپ کی وہ آپ لے سکتے ہیں. ہاں یہاں پہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ نہ ہو کہ ٹیوشن کی، اسکول یونیورسٹی کی کلاسز آپ کو ان ڈیز میں وائنڈ اپ کرنی ہوں گی. اور ہاں آپ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ حدیث اور قرآن و حدیث کی جو آپ کی کلاسز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اب اعتکاف کے مسائل پر ہی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیانات آپ سن سکتے ہیں موبائل پر. آلرائٹ. ان چیزوں کے لیے آپ اپنے پاس موبائل رکھ سکتے ہیں. اچھا پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کویشچن کہ ہمیں نہانے کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے اس میں، کہ ہمیں نہا سکتے ہیں، ہم اس کنڈیشن میں نہیں نہا سکتے ہیں، نہائے یا نہیں نہائے. تو اگر آپ کے پاس اٹیچ بات ہے تب تو آپ نہا سکتے ہیں. رائٹ. گرمی کی وجہ سے بھی آپ جا کے اس میں نہا سکتے ہیں. اب اگر ایسا نہیں ہے کسی کے ساتھ اٹیچ بات نہیں ہے تو آپ کو مسجد بیت سے نکل کر آپ کو جانا پڑتا ہے واش روم کے لیے، تو پھر اس کنڈیشن میں یہی بیٹر ہے کہ آپ اس سے حتی الامکان بچیں. رائٹ. اب جتنا ہو سکے بچیں. اگر ہو کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہا ہے، بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ اب آپ سے آگے عبادت کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ جا کر غسل کر کے آ سکتی ہیں. اور اس میں بھی آپ یہی کوشش کریں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو اسی ٹائم آپ غسل کرنے کے لیے بھی اپنے باڈی پر پانی بہا لیں، تاکہ آپ کو گرمی سے ریلیکسیشن بھی ہو گیا. اب واپس آپ اگین آئی ہیں اور آگے اگین آپ نے اپنی عبادت کو کنٹینیو کر دیا احسن انداز میں، آپ تاکہ اپنی عبادات کو کنٹینیو کر سکیں. آل رائٹ.